اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام کی ابتدا میں نماز ادا کرنے کا طریقہ، اس کا پارٹ 2 آج ہم سیکھیں گے کہ امام کی ابتدا میں نماز ادا کرنے کا جو مسنون عمل ہے وہ کیسے ہے۔ جی دوسری رکعت کے سجدے کی تکمیل کے بعد جب امام اللہ اکبر کہے تو آپ نے پیچھے اٹھنا ہے۔ جی بیٹا، اللہ اکبر، یہاں ادھر بیٹھ کے آپ نے کپڑوں کی درستگی نہیں کرنی، بلکہ دایاں پاؤں کھڑا ہو، بایاں پاؤں بچھا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ آپ ایک دفعہ ان کو دکھائیں کہ دایاں پاؤں کھڑا اور بایاں پاؤں اس کے اوپر بیٹھنا ہے۔ شاباش۔ یہاں بیٹھ کے کیا پڑھنا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اس کو التحیات بھی کئی بندے کہتے ہیں، لیکن تشہد، اس کے لیے درست پروننسیشن کیا ہے؟ تشہد۔ التحیات بھی کئی بندے پڑھ دیتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ اصل لفظ کیا ہے؟ التحیات للہ۔ امام کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہوئے فجر کے علاوہ باقی کی تمام نمازوں میں اسے درمیانی تشہد کو کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے؟ التحیات سے۔ اور کہاں تک پڑھنا ہے؟ عبدہ ورسولہ۔ درمیان میں جب آپ کلمات شہادت ادا کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، انگلی کو آپ نے کیسے کھڑا کرنا ہے؟ جی بیٹا ادھر دیکھیں، شہادت کی انگلی کو کھڑا کرنا ہے، درمیانی انگلی اور انگوٹھے کی آپ لوگوں نے گرہ بنا کے باقی کی انگلیوں کو اندر کی جانب فولڈ کرنا ہے۔ اشہد ان لا الہ، کہاں تک؟ اشہد ان لا الہ تک کھڑی رکھنی ہے۔ جب لفظ الا اللہ کہیں گے انگلی کو نیچے رکھ دینا ہے۔ شاباش۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ انگلی کو نیچے کر دیں۔ عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد امام جب کہے گا اللہ اکبر تو آپ نے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو کے، جی بیٹا اللہ اکبر، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائیں۔ جی ہاتھ باندھنے کا طریقہ، جی ادھر میری طرف دیکھیں، دائیں ہاتھ کی یہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کی یہ گرہ بنا کے، دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھی کی گرہ بنا کے باقی کی 3 انگلیوں کو ادھر کلائی پہ رکھ کے کھڑا ہونا ہے۔ جی ادھر اس کے ہاتھ درست کرواؤ، شاباش۔ جی ایک منٹ، شاباش، ایسے۔ جی آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا، خاموشی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ یہ خاص ظہر کی، عصر کی، مغرب، یا جو بھی نماز آپ امام کی ابتدا میں پڑھ رہے ہیں، آپ نے خاموشی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ جی بیٹا سیدھے کھڑے ہو، دائیں بائیں نہیں دیکھتے، سجدے والی جگہ جہاں پہ آپ نے سجدہ کرنا ہے ادھر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے۔ جی اب تیسری رکعت بھی بے ترتیب اسی طریقے سے رکوع سجود، چوتھی رکعت بھی اسی طریقے سے رکوع اور سجود کرنے کے بعد آپ لوگوں نے امام کی ابتدا میں جو کچھ پڑھنا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ تکبیرات، یعنی اللہ اکبر، اور رکوع و سجود میں جو تسبیحات ہیں وہ ادا کرنی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگ جب آخری تشہد بیٹھیں گے، آخری تشہد جب بیٹھیں گے اس کی ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ التحیات للہ والصلوات سے، اور مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھنا ہے۔ اور امام کی اقتدا ہی میں رہتے ہوئے، یہ نہیں کہ آپ جب یوم یقوم الحساب پڑھ لیں تو فوراً سلام پھیر دیں، نہیں،
بلکہ امام کے سلام پھیرنے تک کا انتظار کرنا ہے۔ امام جب کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ نے ایک دفعہ تشہد کی حالت میں بیٹھ جائیں، شاباش، بیٹھیں، نیچے بیٹھیں، شاباش، جی سجدے والی جگہ پہ بیٹھا۔ اب امام کی آواز آئے گی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب رحمت اللہ کی آواز آئے تو پھر آپ نے دائیں جانب گردن کو پھیر کے سلام پھیرنا ہے، اور زبان سے کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کیسے سلام پھیریں گے؟ جی گردن پھیریں دائیں جانب، آدھی، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نظر جو ہے وہ کہاں تک ہو؟ کندھوں تک۔ پوری صف کی جو ہم لوگ حاضری لگاتے ہیں کہ کون آیا ہے کون نہیں آیا، یہ شرعاً طریقہ جو ہے یہ غلط ہے، اس سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ اب بھائی جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ،